پیدائش 14واں باب پہلی آیت سے۔ اور سدمار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک اور الام کے بادشاہ کدرلامر اور جوئم کے بادشاہ تدعال کے ایام میں یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برکا اور امورا کے بادشاہ برشا اور ادما کے بادشاہ سنی آپ اور زبائم کے بادشاہ شمبیبر اور بالک یعنی سکر کے بادشاہ سے جنگ کی، اور یہ سب سدائم یعنی دریائے شور کی وادی میں اکٹھے ہوئے۔ 12 برس تک وہ کدرلامر کے متاع رہے، پر 13ویں برس انہوں نے سرکشی کی، اور 14ویں برس کدرلامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہ آئے، اور رفائیم کے اثارات کریم میں زوزیوں کو حام میں اور امیم کو سوئی قریتین میں اور حوریوں کو ان کے کوئشیر میں مارتے مارتے ایل فرعان تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصافات یعنی قادس پہنچے اور عمالیکیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حصیون تمر میں رہتے تھے مارا۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور سبعیم کا بادشاہ اور بالک یعنی سوگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدائم کی وادی میں معرکہ آرائی کی، تاکہ الام کے بادشاہ کدرلامر اور جوئم کے بادشاہ تدعال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کرے۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدائم کی وادی میں جا بجا نفط کے گھڑے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر عبرانی کو خبر دی، جو اسکال اور عز کے بھائی ممرے اور اموری کے بالوتوں میں رہتا تھا، اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ جب ابرام نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 308 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک ان کا تعاقب کیا، اور رات کو اس نے اور اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔ اور جب وہ کدرلامر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا، تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدام سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا، اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خداوند خدا تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوائے اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے۔ سو عزل اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔
خداوند کی پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسٹے ٹیون ود اس، گاڈ بلیس یو۔